ہمیں اطلاع ملی کہ ایک گھر کے وہاں پہ ایمرجنسی ہاسپٹل میں جناح میں 3 بچے آئے ہیں اور جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. وامٹنگ اور ابڈومینل پین، ان کے پیٹ میں درد شدید تھا. ایک بچہ جس کی عمر 11 سال ہے، ایان اس کا نام ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی مدر نے یہ بتایا کہ وہ ایمپوریا مال میں جاب کرتی ہے. اب ریحان کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کا گھر میں کافی عرصے سے آنا جانا ہے. ریحان کے یہ سائمہ کے ساتھ عرصہ 2.5 سال سے ناجائز تعلقات تھے. اس کا گھر میں آنا جانا تھا. ایک گھر کے وہاں پہ ایمرجنسی ہاسپٹل میں جناح میں وہاں پہ 3 بچے آئے ہیں اور جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وامٹنگ اور ابڈومینل پین، ان کے پیٹ میں درد شدید تھا. تو جب وہ ہاسپٹل میں ان کی والدہ جس کا نام سائمہ ہے وہ لے کر آئی ہے. جب انہوں نے اس کا انیشیل جو ٹریٹمنٹ کی ہے تو اس میں ایک بچہ جس کی عمر 11 سال ہے، ایان اس کا نام ہے، وہ وہاں پہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. جبکہ جو باقی 2 بچے تھے جس میں ایک بچی جس کا نام ایمن، اس کی عمر 13 سال، اور ایک بچہ جس کا نام اذان، اس کی عمر 9 سال، وہ ابھی بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. اور وہاں پہ جب ہماری پولیس پہنچی اور انہوں نے وہاں پہ جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی اس کی مدر کی، تو اس کی مدر نے یہ بتایا کہ وہ ایمپوریا مال میں جاب کرتی ہے، صبح 10 بجے گھر سے چلی جاتی ہے اور وہ رات کو 9-10 بجے کے قریب واپس آتی ہے. بچے پھر گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے لیے جاتے ہوئے کھانا وغیرہ بنا دیتی ہے اور بچے پھر وہ کھانا گرم کر کے اپنے حساب سے وہ کھا لیتے ہیں. آج اس نے پھر یہ بتایا کہ جب وہ جو اس کی انیشیل سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ کہ جب وہ صبح 10 بجے کھانا بنا کر گھر سے چلی گئی تو اس کے بعد بچوں نے وہ کھانا بعد میں کہیں لیٹ کھایا، جس کی وجہ سے وہ شاید کھانا باہر گرمی میں رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا. تو اس کی وجہ سے بچوں کی حالت خراب ہوئی، فوڈ پوائزننگ ہوئی، وامٹنگ ہوئی، ان کے پیٹ میں درد ہوا اور جس کی وجہ سے وہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور باقی 2 بچے ابھی بھی وہاں پہ ٹریٹمنٹ میں تھے. ابھی پھر ہم نے اس جو ہماری لیگل پروسیڈنگس تھی وہ ہم نے سٹارٹ کی. ہماری جو اس وقت آلریڈی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 دنوں سے ہماری مختلف اوقات میں ہمارے آفیسرز کی بھی تمام جو ہے وہ ڈیوٹیز تھیں اور پھر جو آفیسرز اویلیبل تھے ہم نے اس کے ساتھ اس معاملے کی تفتیش کو بھی آگے بڑھایا. ابھی اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ جو ہماری ٹیم میں شامل تھے وہ ڈی ایس پی ذکریہ بھی تھے اور ڈی ایس پی عبداللہ بھی تھے، ایس ایچ او سبزار بھی، اور باقی بھی جو ہیں تفتیشی ہماری وہ اس ٹیم پہ کام بھی کر رہے تھے. اس میں ہم نے پھر وہ جو تمام حالات واقعات ہے ہم نے اس کا جو کرائم سین ہے اس کا بھی جائزہ لیا اور پھر جو وہاں پہ کوئی گلی میں جو دوسرے لوگ بھی تھے ان کی بھی سٹیٹمنٹس لیں. تو ہمیں ایک کریکٹر سامنے آیا جس کا نام ہے ریحان. اب ریحان کا ہمیں پتہ چلا کہ ریحان کا اس گھر میں کافی عرصے سے آنا جانا ہے اور وہ ان کے گھر کا ممبر بن چکا ہے. یہ جو بچے ہیں ان کے والد کی وفات تقریباً 8 سے 9 سال پہلے ہو چکی ہے. اور پھر جب ہم نے اس معاملے کو مزید جب چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ریحان اکثر ان کے گھر میں ہی رہتا تھا اور یہ ان کے گھر کے تمام کام بھی کرتا تھا. اور پھر جب ہم نے ریحان کے بارے میں انفارمیشن مزید لی، اس کو پھر ہم نے جب اریسٹ کیا، اس سے جب ہم نے انفارمیشن پوچھی کہ تم اس دن وقوع والے دن تم یہاں پہ گھر میں کیوں آئے تھے، تو انیشلی ریحان نے تو ہمیں ہماری انویسٹیگیشن میں کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. لیکن جب ہم نے کچھ اپنے محلے کے لوگوں سے بھی جو چیزیں پوچھیں، ایویڈنس پوچھا کہ یہ اس دن وقوع والے دن یہاں پہ گھر کے اندر انٹر ہوا تھا جب وہ سائمہ یہاں پہ موجود نہیں تھی، وہ اپنی جاب پہ تھی، تو پھر اس نے ڈیورنگ انٹروگیشن اس نے ہمیں بتایا کہ ریحان کے یہ سائمہ کے ساتھ عرصہ 2.5 سال سے ناجائز تعلقات تھے اور جس کی وجہ سے اس کا گھر میں آنا جانا تھا. ابھی وقوع کے دن وہ صبح جب یہ سائمہ اپنے کام پہ چلی گئی تھی تو پھر یہ جو ریحان ہے یہ گھر میں آیا. اس ٹائم پہ اس نے تینوں بچوں کو نشہ آور اور جو نیند کی گولیاں ہیں وہ زیادہ مقدار میں کھلائیں. سب سے پہلے اس نے یہ لیگزوٹنل جو ہے ٹیبلٹ یہ اس نے اس کو کھلائی، بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی، اس کے بعد پھر اس کے اور مقدار دی. اب یہ ٹیبلٹ کھانے سے بچوں کی حالت خراب ہوئی کیونکہ یہ ٹیبلٹس بیسیکلی اڈلٹس کے لیے ہیں اور اس کی ایک فکسڈ کوانٹٹی ہے جس پہ یہ اثر انداز نہیں کرتی، لیکن جب وہ ایک مقدار سے زیادہ بن جائے تو پھر یہ گولیاں جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. تو ایسا ہی ہوا
کہ وہ بچوں کو جب زیادہ مقدار میں ٹیبلٹس دے دی گئیں تو ان کی پھر حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، ان کو پھر وامٹنگ بھی ہوئی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اب اس نے آلریڈی جو ریحان نے وہاں پہ گھر میں کھانا بنا کر دیا ہوا تھا، جو اس کی والدہ سائمہ گھر میں کھانا بنا کر گئی تھی، اس نے بچوں کو وہ کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اور بچوں کے مطابق ان میں سے جو ایک بچی ایمن ہے، جس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس نے کھانے میں کوئی پوڑیاں بھی، یہ جو پوڑیاں ہیں اس نے کسی وہاں پہ حکیم ہے، وہاں پہ کوئی ڈی ایم ایچ ایس ہے ڈاکٹر، اس نے وہاں پہ یہ گلا خراب وغیرہ کی یہ جو ہے نا یہ چیزیں لی تھیں، اس نے اس کے اوپر کھانے کے اوپر وہ بھی یہ جو پیسی ہوئی پوڑیاں ہیں یہ بھی ڈالی تھیں۔ اب ان میں سے ایک بچہ جو اذان ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ بچے کے مطابق کہ اذان نے وہ کھانا نہیں کھایا اس لیے کیونکہ اس نے اس کو ریحان کو اس کھانے کے اوپر کچھ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن باقی دونوں بچوں نے وہ کھانا کھا لیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی ان کی طبیعت نہیں سنبھلی، پھر اس نے جب ان کی وامٹنگ زیادہ ہو گئی تو پھر یہ ریحان نے ان کو مزید گولیاں کھلائیں۔ اب وہ گولیاں اس کے مطابق یہ تھیں کہ وہ وامٹنگ کو روکنے کے لیے تھی، لیکن اس سے بھی بچوں کی وامٹنگ نہیں رکی، لیکن یہ کہ وہ پھر کچھ نڈھال ہو کر کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اب جب وہ سو کر تھوڑی دیر بعد گھنٹے 2 گھنٹے بعد اٹھے تو پھر بھی ان کی طبیعت اسی طرح سے مزید خراب تھی، لیکن ریحان نے پھر ان کو اسی طرح کی نشہ آور گولیاں کھلا دیں جو یلو کلر کی تھیں، اور جب وہ گولیاں کھائیں تو ان کی پھر حالت مزید خراب ہوئی۔ اب اس گلی میں 2-3 گھر چھوڑ کر ان بچوں کی جو نانی ہے وہ اس کا گھر تھا، ان میں سے ایک بچہ پھر جو یہ اذان ہے اس نے پھر جا کے اپنی نانی کو بتایا کہ وہاں پہ دونوں جو ایمن ہیں اور جو ایان ہے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ وامٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، وہ درد سے چیخیں لگا رہے ہیں۔ تو پھر جب وہ آئے وہاں پر انہوں نے پھر اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا، وہاں پہ لوکل ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کوئی زیادہ معاملہ خراب ہے، آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں لے کر جائیں۔ پھر وہ جناح ہاسپٹل میں لے کر آئے، تو جناح ہاسپٹل میں جب وہ لے کر آئے تو وہاں پہ ایان کی جو 11 سالہ بچہ ہے اس کی یہ گولیوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کی تو وفات ہو گئی تھی، لیکن جو ابھی باقی ایمن 13 سالہ بچی ہے اور اس کے علاوہ جو 9 سالہ اذان ہے وہ بچے ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ابھی ان کی جو علاج معالجہ وہ چل رہا ہے۔ ابھی جو پھر ہم نے جب ریحان سے مزید تفتیش کی تو تفتیش کے دوران ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ گولیاں وغیرہ کہاں سے لیں اور کس مقصد کے لیے لیں، تو اس نے اپنی تفتیش میں پھر اب جن کریکٹرز کا بتایا کہ میں نے اس میڈیکل سٹور سے یہ گولیاں لی تھیں اور میں نے اس میڈیکل سٹور سے یہ لی تھیں، پھر ہم نے ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا، ان سے پوچھ گچھ کی، تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ لڑکا ہمارے پاس آیا تھا، اور ان میں سے بلکہ جو ایک کریکٹر ہے اس نے یہ بتایا کہ یہ ہم سے 2 دن پہلے، اس وقوع سے 2 دن پہلے آیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نیند کی گولیاں یا جو چوہے مار گولیاں ویٹ پلز جسے کہتے ہیں وہ دے دیں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ ہمارے پاس یہ ویٹ پلز نہیں ہوتی، اور یہ والی گولیاں اس نے کسی کے کہنے پہ اس کو دے دیں۔ اسی طرح سے پھر ہم نے دوسرے جہاں سے اس نے یہ وامٹنگ کو روکنے کے لیے ٹیبلٹس لی تھیں، ہم نے اس کو بھی پوچھ گچھ کی، اس نے بھی بتایا کہ یہ بندہ ہم سے یہ گولیاں لے کر گیا تھا اور بغیر ڈاکٹری نسخے کے۔ اسی طرح پھر جس بندے سے اس نے یہ سیرپ لیا، یہ جو چھوٹی چھوٹی پوڑیاں ہیں یہ لیں، اور اس کے علاوہ جہاں سے اس نے یہ یلو ٹیبلٹس لیں، یہ تمام وہ ہم نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ہم سے بغیر ڈاکٹری نسخے سے ہم سے کسی بندے کے کال کرنے پہ ہم سے یہ گولیاں لے کر گیا ہے، لیکن یہ کس مقصد کے لیے لے کر گیا ہے یہ ہمیں اس نے نہیں بتایا، نہ ہی ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے کسی کے کہنے پر اس کو یہ گولیاں دی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ وہ جو ریحان ہے اس نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس نے یہ بچوں کو نشہ آور گولیاں، یہ نیند کی گولیاں جو کہ اگر کوئی بڑا بھی لے تو کسی فکسڈ کوانٹٹی میں لے سکتا ہے، اس سے زیادہ جب وہ لے تو وہ بھی اس کی بھی طبیعت نہیں سنبھل سکتی، لیکن اس نے چھوٹے بچوں کو جس کی عمر 9 سالہ اذان ہے، 11 سالہ ایان ہے اور 13 سالہ ایمن ہے، ان کو جب بار بار یہ گولیاں کھلائیں، زیادہ مقدار میں کھلائیں، اور پھر اس کے بعد گولیاں کھانے کے بعد ان میں سے جب ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوا، وامٹنگ ہوئی، بالکل نڈھال ہو گئے، بر وقت ان کو پھر وہ ٹریٹمنٹ نہ مل سکی، اور وہ جو 11 سالہ ایان ہے اس کے اوپر بہت زیادہ یہ ریئیکٹ کر گئی اور بدقسمتی سے اس کی وفات ہو گئی۔ اور ابھی جو 2 باقی بچیاں ہیں وہ ابھی ایک بچی ایمن اور ایک لڑکا
اذان وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔